بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ روزانہ ہی سورج بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جب اجازت دریاب ہو جاتی ہے تب ہی سورج طلوع ہو پاتا ہے۔ قرب قیامت کے قریب ہوگا، طلوع ہونے سے پہلے اسی طرح سورج طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس چلا جا۔ تب سورج مغرب سے طلوع ہوگا مشرق کی بجائے اور آدھے آسمان تک آ کر واپس پلٹ جائے گا۔ واپس ہونے کے بعد دوبارہ سے غروب ہو جائے گا اور واپس مشرق سے طلوع کرے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کسی کی بھی توبہ کرنے کی ایما پر یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ ماہرین کے مطابق دنیا دو طرح کے مدار میں گھومتی ہے۔ ایک جو پہلا مدار ہے 365 دن کا چکر، جس سے سردی اور گرمی کے موسم بدلتے ہیں اور اسی وجہ سے اسی بنا پر کسی خطے میں سورج کی گرمی کم اور کسی خطے میں سورج کی گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا مدار وہ ہوتا ہے جو سورج کے برخلاف ہوتا ہے۔ زمین جب سورج کے سامنے ہوتی ہے تو سورج اپنے معمولات کے حساب سے طلوع اور غروب کرتا ہے۔ اسی طرح زمین سورج کے سامنے اپنے محور پر جب ہوتی ہے، اسی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے اور جو اس کے مخالف سمت میں ہوتا ہے اس میں رات بنتی ہے۔ زمین کا یہ مدار اس وجہ سے ہے کہ وہ سورج کے سامنے ہوتا ہے۔ زمین اپنے مدار سے گردش کرتی رہتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روشنی میں سورج کے سامنے رہتی ہے۔ اسی لیے زمین پر پڑنے والی سورج کی پہلی کرن روشنی کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی رہتی ہے، اور یہی ارشاد خداوندی ہے، یعنی جب چاہتے ہیں کہ دن کے اجزاء زمین میں شامل کر کے دن کو بڑا کر دیا جاتا ہے اور جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء رات میں شامل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دن اور رات کے مدار کی گردش آفتاب سے غروب اور طلوع پر منحصر ہے۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مریخ سائنسدانوں کی تحقیق کا محور ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد ڈائریکٹ مریخ پر پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی وجہ ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جولائی میں مریخ کی رفتار مشرق کی جانب اپنے محور میں کچھ سست ہو گئی تھی۔ بالآخر اگست اور ستمبر میں یہ گردش بالکل ہی رک گئی اور مریخ الٹی سمت یعنی کہ مغرب کی سمت گردش میں آ گیا۔ کیونکہ تمام ہی سیاروں میں ایک ہی طرح کی کثافت پائی جاتی ہے اور یہ گردش 29 ستمبر تک جاری رہی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے تمام سیاروں میں ایک ہی طرح کی کثافت پائی جاتی ہے، لہٰذا ایک دن تمام سیارے الٹی سمت گردش کریں گے۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے، جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور سورج کی روشنی پچھلے حصے پر نہ جانے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین کا گھومنا اس کے مدار میں ہے، تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سب سے سورج دوبارہ طلوع بھی ہوگا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب سورج غروب ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابوذر نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ سورج کہاں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلا جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر پھر طلوع ہونے کی دوبارہ اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت مل جاتی ہے اور ان قریب وہ وقت آئے گا جب سورج اسی طرح سے سجدہ ریز ہوگا اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں پر واپس چلا جا۔ پھر سورج طلوع ہوگا اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے اور اب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کا جو علم ہے وہ بہت زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک ظہور پذیر نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ پھر جب آدمی اسے دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کا بھی ایمان لانا اور مفید نہ ہوگا۔ یہ سب ارشاد کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج اپنے مطالعے سے پھر کب طلوع ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی بھی متنفس کے لیے اس کا ایمان سود مند نہ ہوگا۔ کچھ لوگ صرف اور صرف سائنس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور سائنس کے حوالات مانگتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی نشانیاں
بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہوگا، جیسا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کسی بھی وقت ہوگا، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔